حصہ آپ نے سنا ہے۔ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورہ ہجرت آپ نے سماعت کی ہے، لیکن صرف سورہ یوسف کا حال قدرے اختصاراً سماعت کر لیں۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، چونکہ اس میں ذکر صرف آپ ہی کا ہے۔ سورت میں 4 باتیں بطور خاص بیان کی گئی ہیں۔ 4 باتیں سورت یوسف میں بطور خاص بیان کی گئی ہیں۔ 2 باتوں کا تعلق بندے کے عقیدے کے ساتھ ہے اور 2 باتوں کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پہلی بات سورہ یوسف میں بیان ہوئی کہ ہمہ کن صرف اللہ ہے، اور دوسری بات بیان ہوئی کہ ہمدان صرف اللہ ہے۔ اب کئی دیکھ رہے ہیں کہ ہمہ کن کیا بول دیا اور ہمدان کیا بول دیا، یہ کیا چیز ہے؟ ہمہ کن کا مطلب یہ ہے سب کچھ کر سکنے کا اختیار یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب ہے ہمہ کن کا۔ اور ہمدان صرف اللہ، سب کچھ جاننے کا اختیار یہ بھی صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی عالم الغیب اللہ، مختار کل بھی اللہ۔ اگر حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پھر اس جدائی کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں تھا، یہ پھر امتحان نہیں بنتا بلکہ یہ ایک ڈرامہ بنتا ہے۔ اور اگر مختار کل تھے، سب کچھ کرنے کا اختیار تھا ان کے پاس، تو پھر یہ جدائی اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ختم کر دیتے نا۔ اور 2 باتوں کا تعلق حضور کے ساتھ کہ صورت میں صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے تسلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ صداقت اس حوالے سے ہے کہ یہ قصہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا، میرے نبی نے بذریعہ وحی لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا نبی سچا پیغمبر ہے، اور تسلی ہے حضور کے لیے کہ محبوب پیغمبر پریشان نہ ہو جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی کو بہت مناسبت ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ ان کے سکے بھائیوں نے حسد کیا، آپ کے ساتھ بھی قریشیوں نے حسد کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے اور آپ غار ثور میں چھپے رہے جب ہجرت کر کے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے گئے اور آپ بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک سے در بدر ہو گئے، آپ کو بھی مکے سے نکال کے مدینے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے وزیر اعظم بنے اور آپ بھی پہلی اسلامی مملکت خداداد مدینہ منورہ کے پہلے حاکم بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی سر جھکا کے کھڑے تھے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے، تو حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی مکے میں یہی چودھری سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور آپ نے بھی وہی اعلان کیا جو حضرت یوسف نے کیا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو نبی علیہ السلام کی زندگی سے، تو تسلی دی گئی کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہاں اگر بچھڑے ہوئے مل گئے تھے، وہاں اگر تکلیف کے بعد سہولت اور آسانی آئی ہے،
تو کوئی مسئلہ نہیں، وہاں اگر اپنوں نے حسد کیا ہے تو یہاں بھی یہی معاملات ہوں گے، آپ پریشان نہ ہوں، بالآخر فتح اور جیت میرے پیغمبر آپ ہی کی ہونے والی ہے۔ یہ ایک مناسبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دو بھائی سکے تھے، 10 بھائی الگ تھے، یعنی ماں ان کی الگ تھی، ان دو بھائیوں کی ماں الگ تھی، حضرت بنیامین اور حضرت یوسف، یہ دو سکے بھائی تھے۔ حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں فوت ہو گئی، اس حوالے سے یہ دو بچے یتیم بھی تھے۔ حضرت یعقوب کو قدرتی طور پہ ان دونوں سے محبت زیادہ تھی، ایک تو بہت چھوٹے بھی تھے، یتیم بھی ہو گئے تھے، ماں بھی فوت ہو گئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال نہایت غیر معمولی تھا، یعنی ایسا حسن اس سے پہلے شاید آسمان زمین نے دیکھا بھی نہ ہوگا، اتنے حسین و جمیل تھے۔ حضور نے فرمایا میں معراج والی رات گیا، میں اپنے بھائی یوسف کو دیکھ کے دنگ رہ گیا، اتنا بھی اللہ کسی کو حسین بناتا ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اللہ نے حسن پیدا کیا اور حسن کے دو ٹکڑے اللہ نے کر دیے، ایک ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا اور ایک ٹکڑا اکیلے حضرت یوسف کے چہرے پہ اللہ نے ڈال دیا، اتنا حسین بنایا۔ یہ کوئی 8 9 10 سال کے تھے تو انہیں ایک خواب آیا، میں کوشش کروں گا کہ میں تفصیل میں نہ جاؤں، صرف تھوڑے حالات ٹچ کرتا چلا جاؤں کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ تنگ پڑ جائیں گے۔ انہیں خواب آیا کہ 10 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تھے، انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا ہے کہ آج میں نے ابا جان یہ خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب بصیرت پیغمبر تھے، وہ فوراً تعبیر کو پہنچ گئے کہ اللہ میرے اس بچے کو کوئی رتبہ عطا کرے گا، نبی بنائے گا، علم و حکمت کا علم عطا کرے گا۔ بیٹے سے منع کیا، یوسف دیکھ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تجھ سے حسد کریں گے، نقصان دیں گے۔ فرمایا میرے بھائی کوئی برے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بھائی برے نہیں ہیں، شیطان کھلا کھلا دشمن ہے، وہ بھائیوں کے دلوں میں زہر گھول دے گا۔ ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا۔ 10 بھائیوں کو تو نہیں بتایا، لیکن جس کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے نا گھر میں، وہ جو چھوٹا تھا بنیامین، اسے بتا بیٹھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے بھائیوں کو بتا دیا اور کہا، بھائیوں کو بتایا کہ یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے اور ابا نے منع کیا ہے کہ انہاں دا بھراواں نہ دسے۔ اچھا، پہلے بھی محبت اس سے زیادہ کرتا ہے، گھر کی کام کاج ہم کریں، کما کے ہم لائیں، مشقتیں ہم اٹھائیں، اور محبتیں ان کے ساتھ زیادہ ہوں۔ مشورہ کرو، ابا واضح غلطی پہ ہے، ہمارے اوپر توجہ نہیں کرتا، یوسف سے جان چھڑواتے ہیں، یا تو قتل کر دیں یا پھر اسے در بدر کر دیں۔ مشورہ کرو، جو تمہارا مشورہ ہوگا ہماری آمین اس پہ۔ بڑے بھائی نے کہا، یہوذا نام تھا اس کا، کہ قتل نہ کرو، جان چھڑوانی ہے نا، اسے کسی ویران کے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا پانی نکالنے کے لیے، اسے پکڑ کے لے جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، باپ کے پاس آئے، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کئی مرتبہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کو بھیجیں، آپ بھیجتے نہیں، ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تو خیر خواہ ہیں اس کے، ہمارے ساتھ آئے گا، کھیلے گا، کودے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، کوئی چست ہوگا، توانا ہوگا، گارا ہر وقت پڑا ہے، اس کی ساری توانائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھیجوں تو صحیح، لیکن یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے میری نگاہوں سے اوجھل لے جاؤ گے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیے نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت یعقوب نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت یوسف کو 10 بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، تو ان کا اشارہ بھائیوں کی طرف تھا کہ کہیں اسے بھیڑیے نقصان نہ پہنچا دیں۔ بیٹوں نے سمجھا کہ کوئی جنگل کے بھیڑیوں کی بات کر رہا ہے،
پھر انہوں نے بہانہ بھی بھیڑیوں ہی کا بنایا، پکڑے تو یہاں سے گئے۔ بہرحال زور زبردستی سے حضرت یوسف کو لے گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن خیال کرنا ایسے خیریت سے واپس لانا، آپ فکر ہی نہ کریں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیوں کی کیا مجال ہے کہ یوسف کو ہاتھ لگائیں، ہم کافی ہیں نا۔ لے گئے وہاں پہ انہوں نے جب باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جوتے تک اتار دیے۔ پھر جو انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ زیادتیاں کی نا، تھپڑ مارے، معصوم بچہ ہو جو ناز و نعمتوں میں پلا ہوا ہو، جس نے کبھی اونچی آواز میں جھڑک بھی نہ سنی ہوئی ہو، پھر اس سے جو چہروں پہ سناٹے دار تھپڑ کھانے پڑے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا تصور کرو، انہیں جو کوئی بڑا بندہ رکھ رکھ کے منہ پہ تھپڑ مارے، فلسطین کے بچے کا حال دیکھو، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں بچے۔ تو ایک عورت میں نے دیکھی، وہ اپنے بچے کی کھوپڑی اٹھا کے وہ آخری نشانی کے طور پہ وہ ساتھ اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے کہ یہ میرے بچے کے سر کی کھوپڑی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ہزاروں لاشیں وہاں پڑی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس کا ہے کیا ہے۔ بازو ادھر پڑا ہے، ٹانگ ادھر پڑی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے روزانہ۔ بہرحال جی تھپڑ مارے، کانٹوں پہ چلایا، پتھروں پہ چلایا، دھکے مارے، چھوٹے سے معصوم ہے۔ کبھی ایک بھائی کے پاس جاتے ہیں، مجھے اٹھا لو، وہ تھپڑ مارتا ہے، دوسرے کے پاس مجھے اٹھا لو، وہ تھپڑ مارتا ہے، اٹھایا ہی نہیں۔ کنویں کے پاس آئے اور حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے لگے تو قمیض اتار لی، بہانہ بھی تو بنانا تھا، پیچھے نشانی بھی تو دینی تھی۔ قمیض اتار لی، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب بکری ساتھ لائی تھی، ذبح کر کے خون لگایا اور رات کے وقت پیچھے پلٹے، دن کو نہیں کہ چہرہ دکھانے سے شرماتے تھے۔ رات کے وقت آئے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رولا پایا چیخنے چلانے آ گئے، آلو مر گئے، وہ آلو مر گئے، کیے ہوا نہیں خیر کیا۔ حضرت یعقوب پہلے ہی دروازے پہ ٹہل رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے۔ ان کی تو شاید اتنی پرواہ نہ ہوتی، وہ جو معصوم ساتھ بھیجا اس کا کیا بنے۔ بہرحال جی حضرت وہ جب آئے نا، حضرت یعقوب کی نگاہیں حضرت یوسف کو تلاش کرتی ہیں، کتنے نے نکل رہا، بس ابا کچھ نہیں، ہم کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، سامان کے پاس یوسف کو بٹھایا، ہم جب واپس آئے تو یوسف کو تو بھیڑیا کھا چکا۔ یہ دیکھ اس کی قمیض ہے، بکری کا خون لگا ہوا تھا، یہ دیکھ اس کی قمیض نشانی کے طور پہ یہی رہ گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض اٹھائی اور دیکھا، فرمایا بل سبلت لکم انفسکم امرا، بہانہ چنگا بنایا ہے۔ کتنا سیانہ اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ آرام سے اس نے پہلے یوسف کی قمیض اتاری اور پھر بیٹھ کے کھایا۔ کدائیوں قمیض پارٹی میں ہی کوئی درندہ حملہ کرے اور قمیض سلامت اتر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کوئی بہانہ بنایا، میں صبر ہی کروں گا، اللہ کا شکر نہیں کرتا، ہمارا تم ضرور اس کے ساتھ کچھ کر کے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے، لیکن انہیں بوڑھے باپ کے آنسوؤں پہ رحم نہیں آیا۔ یہ کوئی 2 کلومیٹر پہ کنویں میں پڑے ہیں، پیغمبر رو رہا ہے، اللہ نہ بتانے پہ آئے تو اللہ نے بتایا نہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ کے علاوہ پردوں کی اوٹ سے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ راتیں حضرت یعقوب کی ختم، دن رات برابر ہو گیا، روتے روتے ہی گزرے۔ حضرت یوسف کنویں میں اکیلے پڑے ہیں، جبریل امین آ گیا چھوٹی سی عمر میں، کہا گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں ان کی اس حرکت کی خبر دے گا اور یہ تجھے پہچان بھی نہیں رہے گا۔ پریشان نہیں ہونا، امتحان اگرچہ بہت بڑا ہے جو شروع ہو چکا ہے، آج کے بعد تیرا باپ تیرا یہ معصوم چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ اب جب تجھے دیکھے گا تو گڑیل جوان ہوگا، اور خدا تیرا ابا تیرا بچپنا نہ دیکھا، اللہ تو نہ تیرا پیاز ویسی دنیا بیکسی سنسی۔ مفسرین نے معرف القرآن میں عجیب جملہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت یوسف سامنے کھیل رہے تھے، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب کی نماز پڑھتے ہوئے نگاہ حضرت یوسف پہ پڑی تو دل میں اس کا خیال آیا، محبت کے جذبات ابھرے، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں میرے سامنے کھڑے ہو کے میرا بندہ میری مخلوق کو سوچتا ہے، میں اپنے اس بندے کو اس بچے کے متعلق ضرور آزماؤں گا۔ وہاں سے آزمائش شروع ہو گئی۔ قافلہ آیا جی، قافلے والوں نے پانی تلاش کیا، انہیں پانی مل گیا، کنویں میں ڈول ڈالا، حضرت یوسف نے ڈول پکڑا، ڈول میں بیٹھے اور باہر آ گئے۔
وہ کہتا ہے قال یا بشرا ھذا غلام، واہ 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 واہ، میری خوش قسمتی، اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو چھپا کے قافلے میں رکھ لیا۔ یہ 10 بھائی کھانا دینے آتے تھے، اس دن آئے، انہوں نے دیکھا کہ یوسف کدھر ہے ہی نہیں، آس پاس دیکھا تو قافلہ، انہوں نے ان سے کہا بھائی ہمارا ایک بگوڑا غلام یہاں کہیں کنویں میں چھپا ہوا تھا، تم نے تو نہیں نکالا؟ اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح، یہ دیکھو ہاں یہی ہے۔ حضرت یوسف روئے اور لٹکے بھائیوں کی طرف کہ مجھے اٹھا لو، لے جاؤ گھر، اب بابا کے پاس جانا ہے، گھر جانا ہے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائیوں نے کہا یہ ساڑھا درا ہے ہی نہیں، یہ ساڑھا غلام ہے بھگوڑا، روز نہ سوینا، ہم نے خریدا ہوا ہے، تم ہماری اس سے جان چھڑواؤ، 20 روپے میں ہم سے اسے خرید لو۔ یوسف کا مول کتنا لگایا؟ 20 روپے۔ 10 بھائی تھے، 2 روپے انہوں نے بانٹ لیے، قافلے والوں کو یوسف بیچ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بہت گندا مول لایا، کوئی حال ہی نہیں مول لایا، مول تبت میں جیسا اپنے یوسف کا۔ قافلے والے لے گئے، قافلے والوں نے کہا یہ تو اتنا حسین بچہ ہے، ہم مصر میں بیچ کے کروڑوں نہیں اربوں کمائیں گے۔ مصر میں دھوپ پڑ گئی، حضرت یوسف کی منڈی میں جب انہیں کھڑا کیا گیا، واہ پیغمبر کا بیٹا بکنے آ گیا ہے، جس کا ذکر قرآن نے سینے میں محفوظ کیا، وہ پیغمبر کا بیٹا اور وقت کا بننے والا پیغمبر بکنے آ گیا ہے۔ لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا باپ پیغمبر، اس کا دادا پیغمبر، اس کا پردادا حضرت ابراہیم پیغمبر، تو معمولی بچہ ہے جس کے تم منہ لگا رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ لوگوں نے بولیاں لگانے شروع کی، اتنے کا اتنے کا اتنے کا اتنے کا۔ جو قافلے والے تھے ان کے نخرے بڑھتے گئے، ہاں ہم نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور بابا ہم نہیں خرید سکتے۔ عزیز مصر وزیر خزانہ اسحاق ڈار تک خبر گئی، وقت کا اسحاق ڈار، اس نے کہا کہ میں خریدوں گا، میری اولاد نہیں ہے۔ وہ آ گیا، آپ خرید پائیں گے؟ جی خریدوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ ہم ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کھڑا کریں گے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں سونا لیں گے، 3 مرتبہ تولیں گے، پھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں یوسف کھڑا کریں گے، پھر چاندی تولیں گے، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کھڑا کریں گے، پھر اس کے وزن کے برابر ہم ریشم لیں گے۔ کہا ڈن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں چنگا ہی لٹا رہا بڑا خیال ہے۔ بہرحال جی حضرت یوسف دکھ گئے، بادشاہ وزیر خزانہ نے اپنی بگھی میں بٹھایا جو گھوڑے کے پیچھے ہوتی تھی، اور عزت و اکرام سے اپنے محل میں لے گیا۔ واہ میرے مولا، دیہات سے اٹھایا، کنویں میں پہنچایا، تھپڑ پڑوائے، پھر بکوایا، بکواتے بکواتے منڈیوں میں پہنچایا، پھر وہاں سے بادشاہ نے وقت کے محل میں پہنچا دیا۔ یہ میرے اللہ کے اپنے ہی خزانے ہیں، اس کے اپنے ہی کمالات۔ گھر میں آیا اور بی بی زلیخا سے کہتا ہے کہ یہ دیکھ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اسے بچہ بنائیں گے، یہ ہمیں کوئی نفع دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اسے اپنا بچہ بناتے ہیں، اکرمی مسوا، اس کا ٹھکانہ اچھا کرو، الگ کمرہ، کھانا پینا، VIP پروٹوکول، محافظ، دستے، او موجیں لگ گئی حضرت یوسف کی، جدھر جائیں یہ جی عزیز مصر کا بیٹا ہے، سلوٹ لگ رہے ہیں۔ اللہ کیا ہون تک کتنا سلامیاں، تھوڑا جہا بڑا ہول ہے۔ یہ سلامیوں میں بھی حضرت یوسف کا دکھ چھپا ہوا تھا۔ دیکھو نا، پردیس میں بندہ کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو اور اپنوں سے بچھڑا ہوا ہو تو اس کے دل کو حقیقی سکون حاصل نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ حضرت یوسف رہنے لگے وہاں۔ ایک وقت آیا، قرآن کہتا ہے 33 سال کے جب کڑیل جوان ہو گیا، بچپن میں بھی حسین و جمیل تھے، پھر جب جوان ہوئی تو جوانی کا جوبن، اور اللہ نے پھر اوپر سے نبوت بھی عطا کر دی، پھر چہرے پہ نبوت کا نور بھی، پھر ڈیر ڈول حسن و جمال، قد بد صورت حیت سیرت صورت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعریف کرتا ہے، رسول اللہ ان کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، تو کتنے خوبصورت جوان ہوں گے، 33 سال کے مضبوط کڑیل جوان۔ یہ جب ہوئی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نبوت سے نواز دیا، نبی ہو گئے۔ اب جس کے گھر میں پل رہے تھے، میں بہت ساری چیزیں سکپ کرایا ہوں، چھوڑایا ہوں، جس کی گھر میں پل رہے تھے نا زلیخا، اس کی نیت حضرت یوسف پہ خراب ہو گئی۔ یہ ہم اثر کے بعد سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، میں تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔
اس نے حضرت یوسف کو بلایا. حضرت یوسف کے وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے اندر کیوں بلا. اسی کے ساتھ جو رہتے تھے 33 سال سے، تو یہ ذہن میں تو کبھی خیال بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کیا چاہتی ہے. نوکرانی سے کہا کہ جیسے جیسے ہم اندر جائیں تو تالے لگاتے جا، دروازے بند کر دے. خادماؤں سے کہا، دروازے بند کر دی گئی. سیکرٹ روم جو تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی، اس نے بت رکھا ہوا تھا، وہاں پہ حضرت یوسف کو لے گئی اور کہنے لگی وقالت حیت لک، میں برہنہ ہو گئی. اس نے لباس اتار دیا اور حضرت یوسف سے کہتی ہے کہ تجھے بلا رہی ہوں، آ میرے قریب آ. حضرت یوسف علیہ السلام کی خیریت تو ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں. کمال ہے بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کوئی نمک حرام تو نہیں ہوں. انہ ربی احسن مثواي، تیرا خامن جو ہے وہ میرا سردار ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون، نمک حرام لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. میں اس کے گھر اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں؟ یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ہے مجھ سے یہ ارادہ کرنے کا؟ یہ نیت تم نے کر بھی کیسے لی ہے؟ اس نے کہا اگر نہیں کرو گے تو پھر میں جیل میں ڈلوا دوں گی. تم جانتے نہیں ہو، تم نے آج تک ہمارا لاڈ پیار دیکھا ہے، اپنے بت پہ کپڑا ڈال دیا. بت پہ کیوں کپڑا ڈالتی ہو؟ کہ یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے مجھے حیا آتی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تجھے جھوٹے خدا سے حیا آتی ہے، مجھے سچے خدا سے حیا نہیں آتی ہے. خبردار مجھ سے تم اس کام کا مطالبہ کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ تالے تو بند ہے اور یہ تو تیار ہے اس کام کے لیے، مجھے تو نہیں چھوڑے گی. دیکھو جی، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے جو اس موقع پہ بچ جائے. یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، کنوارا بھی ہو، تنہائی بھی ہو، پھر حسن و جمال بھی ہو، پھر کوئی منع کرنے والا نہ ہو، پھر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، روکنے والا نہ ہو، اور پھر مصر کا حسن تنہائی میں خود دعوت گناہ دے رہا ہو، اور پھر اس موقع پہ کوئی بندہ کہے معاذ اللہ، یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس موقع سے بچنا. اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرا کام ہے بھاگنا، میرا کام ہے تجھے گناہ سے بچانا. حضرت یوسف بھاگے، تالے ٹوٹے، دروازے ڈھس ڈھس گرتے چلے گئے. مین گیٹ کو پہنچے نا تو زلیخا کا ہاتھ حضرت یوسف کے کرتے کے پیچھے پڑ گیا، کالر پہ یوں جو کھینچا نا، حضرت یوسف سپیڈ سے بھاگے جا رہے تھے، کرتا پھاڑ دیا زلیخا نے حضرت یوسف کا پیچھے سے. کرتا پھٹ گیا، آگے دروازہ کھلا تو مین گیٹ پہ بادشاہ کھڑا ہے، زلیخا کا گھر والا. اب یہاں تم مکر چیک کرنا اس عورت کا. فوراً ہی حضرت یوسف سے پہلے ہی بول پڑی کہ من اراد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اس بندے کے بارے میں بادشاہ سلامت تیرا کیا خیال ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے؟ میں تو کہتی ہوں جیل میں ڈلوا نہ دے سے. خود ہی سزا تجویز کر دی. مفسرین نے لکھا سزا اس نے خود اس لیے تجویز کی تھی کہ جیل کی روکھی سوکھی کھائے گا نا، پتھروں پہ سوئے گا تو پھر میرا مطالبہ خود بخود مان جائے گا. ابھی بھی ارادہ پکا ہے. یعنی ایسے اس نے تیور بدلے. حضرت یوسف حیران ہو گئے، کمال ہے، بھاگ میں رہا ہوں، الزام مجھ پہ لگا رہی ہے بےایمان. حضرت یوسف نے کہا میں نے بالکل اسے نہیں ورغلایا، اسی کی غلطی ہے. ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، حضرت یوسف کا چچا زاد تھا. اس نے کہا لڑو نہیں، اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے کہ اس نے حملہ کیا ہوگا، اس نے بچایا ہوگا اپنے آپ کو، کپڑے پھٹ گئے. اور اگر تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، یہ بھاگا ہوگا اور زلیخا کی غلطی ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہوگا. قمیض دیکھی تو پیچھے سے پٹی ہے. عزیز مصر کہتا ہے زلیخا سے انک کنت من الخاطئین، یہ تمہاری غلطی ہے، بےایمانی تم نے کی ہے. واستغفری لذنبک، یوسف سے معافی مانگو، خبردار آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. یوسف سے کہتا ہے کہ پردہ ڈال دو، گھر کی بات ہے، گھر میں رہنے دو. اور زلیخا کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. ہے یہ بات مشہور ہو گئی. مصر کی جو بیگمات تھی، جو وزیر تھے عزیز مصر کے 40 وزیر، ان کی بیویوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، اسے دعوت گناہ دیتی ہے. وہ کہنے لگی کمال ہے، عشق کرنا تھا تو کسی اپنے برابر کے بندے سے کرتی. ایک تو وہ پردیسی ہے، دوسرا وہ غلام ہے، وہ بے وطن بندہ ہے، اس پہ عاشق ہو گئی.
انہوں نے طرح طرح باتیں کی، زلیخا تک یہ خبر آئی کہ مجھے یہ بدنام کر رہے ہیں۔ اس نے ان کی دعوت کی، گھر بلایا، چھریاں ان کے ہاتھ میں دی، سیب ان کے سامنے رکھے، مسندوں پہ بٹھایا کہ خود کاٹ کے کھاؤ۔ 40 کی 40 بیگمات بیٹھی ہیں، سج دج کے آ گئی، حضرت یوسف کے لیے سج دج کے آئیں، شکر کیا انہوں نے کہ محل میں جانے کا موقع ملا ہے، ہم بھی عاشق دیکھیں، معشوق دیکھیں گی زلیخا کا۔ اندر سے ان کے بھی میٹر خراب تھے۔ حضرت یوسف کو معلوم نہ تھا کہ یہ اجتماع کیوں ہے۔ بلایا زلیخا نے کہ یوسف ذرا باہر آئیے گا۔ حضرت یوسف باہر آئے، آگے دیکھا تو وہ ساریاں بیٹھی ہیں سج دج کے، سرخی پاؤڈر لا کے، او لینڈ لگی ہوئی ہے، سب کی نگاہیں حضرت یوسف کی طرف۔ فوراً ہی کہنے لگی ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، سبحان اللہ، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اتنا حسین جمیل بھی کوئی ہو سکتا ہے، اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، نیچی کا خیال ہی نہ رہا، اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر ڈالا۔ زلیخا نے چٹکی بجائی، ہلو نیچے دیکھو، ایک دفعہ دیکھا ہے تو انگلیاں کاٹ بیٹھی ہو، میرے ساتھ تو 40 سال سے رہ رہا ہے، میں اگر عاشق ہو جاؤں تو میں تو معذور ہوں، میرے ساتھ تو دن کو بھی ہے، دوپہر کو بھی ہے، عصر کو بھی ہے، مغرب عشاء رات کو بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں اگر اس پہ فرشتہ ہو جاؤں، دعوت گناہ دوں تو میں تو مجبور ہوں۔ ایک دفعہ تم نے دیکھا تو تمہیں تو یہ بھی خیال نہیں ہوا کہ چھریاں کہاں چل رہی ہیں، تم مجھے ملامت کرنے کے قابل ہو، خبردار آج کے بعد میرے بارے میں بات کی۔ زلیخا سے کہنے لگی کوئی ساڑی بھی گل بات کرے آپ، وہ ہماری بھی بات چلاؤ۔ اللہ، وزیروں کے تو طوطے اڑ گئے، ہماری زنانیاں تو کئی ہاتھ سے۔ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا دیکھو جب تک حضرت یوسف اور ان بیگمات کے درمیان جدائی نہیں ہوگی نا، روزانہ بہانے بہانے سے محل میں آنے لگی صرف دیکھنے کے لیے، روزانہ۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو جب ادھر کھڑے تھے نا ان بیگمات میں، تو ان بیگمات کے سامنے زلیخا نے اقرار کر لیا، ہاں میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی، یہ بچ گیا تھا، اب اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل ڈلواؤں گی۔ حضرت یوسف نے دعا کی رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، یا اللہ مجھے اس واہیات کام سے زیادہ بہتر ہے کہ مجھے جیل پہنچا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ ادھر وزیروں کا مشورہ ہوا کہ تھوڑا عرصہ جیل میں رکھتے ہیں، جدائی ہوگی تو ان کو بھی صبر آ جائے گا۔ جیل میں، جیل میں کیا گیا ہے، حضرت جیل گئے، عزیز مصر فوت ہو گئے، 9 سال بے گناہ حضرت یوسف جیل میں رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ 2 بندے ان کے ساتھ قید ہوئے، انہیں خواب آیا، ایک بادشاہ کا ساتھی تھا، ایک روٹی پکانے والا تھا۔ روٹی پکانے والے نے، آج بھی ہم نے پڑھا درس میں، زہر ملائی، پانی پینے والے نے بتا دیا کہ میرے نمبر بنے گے، دونوں کو جیل ڈلوا دے بادشاہ۔ ان کو خواب آیا، ایک کو خواب آیا میں شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے کو خواب آیا کہ روٹیاں میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے پاس آئے، واہ حضرت یوسف، 40 سال نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، لیکن جب توحید بیان کرنے کا نمبر آیا تو اس وقت اپنا تعارف 40 سال بعد کرا رہے ہیں کہ مجھے کوئی للڑ بندہ نہ سمجھنا، میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں۔ آپ کون ہیں حضرت؟ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نبیوں کی نسل ہوں، میرا داد پردادا حضرت ابراہیم ہے، میرا دادا حضرت اسحاق ہے، میرا باپ وقت کا پیغمبر حضرت یعقوب ہے۔ وہ دم رہ گیا کہ اتنا بڑا بندہ ادھر کیا کر رہا ہے جیل میں۔ پھر ان کے خواب کی تعبیر سے پہلے توحید کا بیان کیا، ان کے سامنے بہت سارے خدا بہتر ہیں یا اکیلا وحدہ لا شریک بہتر ہے، بہت ساروں کو راضی کرنا بہتر ہے یا ایک کو راضی کرنا بہتر ہے، جنہیں بھی تم اللہ کے ماں سوا پکار رہے ہو یہ ایک محض نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی کمال نہیں، سارے کمال اور اختیارات وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر ان کی خوابوں کی تعبیر دی، بھئی ایک آزاد ہوگا ساقی اور روٹیاں پکانے والا سولی لگے گا، سولی والے کے تو بالکل ہوش اڑ گیا، میں نے خواب دیکھی نہیں، فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، خواب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، اور سولی تو ضرور چڑھ سے۔ جس نے رہا ہونا تھا نا، اس سے حضرت یوسف نے کہا دیکھ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ 9 سال سے جیل میں ہے، لہذا رحم کرے مجھ پہ۔
وہ گیا، وہ بھول گیا، اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر ہی کیا۔ 3 سال اور گزر گئے، بلا سے 12 سال حضرت یوسف بے گناہ جیل میں پڑا ہے۔ غلطی کن کی ہے؟ وہ عیاشیاں کر رہی ہیں باہر، اور جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی بے گناہوں کے ساتھ بھی ایسی زیادتیاں ہوتی تھیں، ہو رہی ہیں، پتہ ہوتی بھی رہے گی۔ ہماری عدالت وہ ہے، پھائے لا چھڑے نہیں تو وقت 20 سال بعد ہمیں رہا کر دو جی، رہا کر دو۔ مشرف سے نار ہو گیا تے ہن جناب باہر چلو جی اساں پھانسی چاہتے اندازہ ای معیار ہے ساری عدالت۔ پتہ نہیں اس وقت بھی یہی ہوگا۔ وہ بھول گیا۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک سٹے ہیں، وہ سبز سٹوں کو بھی لپٹ کے خشک کر رہے ہیں۔ صبح اٹھا، اپنی کابینہ کو بلایا، مولویوں کو بلایا، مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ 7 خشک کمزور گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، خشک سٹے وہ سبز سٹوں کو بھی خشک کر رہے ہیں، تعبیر دو۔ انہوں نے کہا ایویں ہی کو گپ ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ شکل نہ انجے نہیں، مجھے خواب کی تعبیر دو۔ 3 سال بعد رہا ہومن آلیا حضرت یوسف یاد آئے۔ او بچہ ایک منٹ، میرے پاس ایک بندہ تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے بھیجو گے تو میں جاؤں گا اس سے پوچھ کے آؤں گا۔ بندہ ہے ایک، میں ٹھیک ہے تو جا پوچھ کے آ۔ حضرت یوسف کے پاس آیا، دور سے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، وہ پلے تھن لا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے۔ لیکن 3 سال جب میں بھول گیا تو ہن انج نہ لتھے مارے ہن کتنی ضرورت بھی دفعوں کے وقت آ گیا۔ یوسف ایھا الصدیق، سچوں کے سردار یوسف تیرا کیا حال ہے؟ وہ سڑ جا ہوگا تو واقعہ پوچھ جائے چل دفعہ نکل۔ ہم تو ضرورت پئی ہے تو بات بچنا آیا۔ 3 سال کتنے مر گئے ہوں۔ کمال ہے پیغمبر کے صبر کو بھی سلام ہے، پیغمبر کی برداشت اور حلم کو بھی سلام ہے۔ حضرت یوسف نے پلٹ کے اسے گلہ تک نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تیری مہربانی ناراض نہ ہونا، اس خواب کی تعبیر تو دے۔ کہا کیا خواب ہے؟ خواب یہ ہے کہ پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، خشک سٹے سبز سٹوں کو بھی خشک کھا رہے ہیں، تعبیر دے۔ حضرت یوسف کا اتنے بیٹھ اندر یوسف باہر ہوا، کہا میں تعبیر بھی دوں گا، تدبیر بھی دوں گا، تبشیر بھی دوں گا۔ چاہو تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں خوب غلہ ہوگا، پھر اس سے اگلے 7 سالوں میں شدید قحط ہوگا، شدید قحط۔ اچھا یہ تو تھی تعبیر۔ اب سنو تبشیر کہ 7 سال کے بعد پھر اتنی بارش ہوگی کہ غلہ تم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ اب تدبیر یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پہ غلہ اکٹھا کریں، پورا ملک، اور کچھ پیسے بھی حکومت سے بدلے میں لے جائیں، اور انہی پیسوں کا دوبارہ اپنے پیسوں کا غلہ تھوڑا تھوڑا خرید کر کے لے جائیں۔ وہ تو حیران ہو گیا، تو خیر اتنے کام کا بندہ یہاں پڑا ہے۔ وہ کیا فرمایا، میں ابھی تیرا ذکر کرتا ہوں جا کے، میں ہوں نہ بھولی مہربانی کرنا، ہوں تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، تعبیر بھی دی ہے اس نے، تبشیر بھی دی ہے اس نے، تدبیر بھی دی ہے اس نے۔ کیا تعبیر ہے؟ کہتا ہے آنے والے 7 سالوں میں شدید قحط ہوگا، پھر آنے والے 7 سالوں میں اتنا غلہ ہوگا تم سوال نہیں پاؤ گے۔ یہ تبشیر اور تعبیر ہے۔ اور تدبیر یہ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ پہ غلہ اکٹھا کریں، اتفاق کریں، سارے لوگ، تاکہ وہ 7 سالوں میں اتفاق میں برکت ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا وہاں سے پیسے جو حکومت ان سے خریدے گی تو وہی پیسے دے کے دوبارہ اپنا غلہ تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں۔ جب فراوانی اللہ 7 سال بعد دے گا تو ٹھیک ہے، اپنے پیسے حکومت سے واپس لے لیجیے گا جو تم نے خریدا۔ بادشاہ نے کہا یہ بندہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ کہا جیل میں تو وہ بیچارہ 12 سال سے، ہاں جی 12 سال، غلطی کیا اس کی؟ کوئی غلطی نہیں۔ اچھا اسے بلا کے لاؤ میرے پاس۔ 12 سال بعد بلاوا آ جا، ٹھک ٹھک ٹھک، کدھر ہے یوسف؟ ارے یوسف قریب آئے، آؤ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ ہاں خبردار میں نہیں آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقام بیان کیا تو آپ رو پڑے تھے۔ آپ فرمایا واہ میرا بھائی یوسف تیرا صبر، کتنا اللہ نے تجھے صبر دیا۔ حضور نے فرمایا اگر میں ہوتا نا حضرت یوسف کی جگہ تو میں نے باہر آ جانا تھا، میں باہر آ جانا،
لیکن میرے بھائی یوسف کو اللہ نے کتنا صبر اور تحمل دیا ہے، گلہ بھی نہیں کیا، اور رہائی بھی انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکال کے لاؤ نا، میں بھیک لینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نہیں آؤں گا باہر۔ تو بادشاہ نے کہا، خود چل کے بادشاہ آیا، حضرت آپ کیسے باہر آئیں گے؟ اور میں تب باہر آؤں گا، پہلے انہاں اکتالیاں زنانیاں نا مسئلہ حل کرو۔ او 12 سال 13 سال پرانی بات نا، ہاں پہلے وہ مسئلہ حل کرو۔ اگر حضرت باہر آ جاتے اور حضرت توحید کا بیان کرتے، لوگوں نے کہنا تھا نہ سنو اس کی تقریر، اس نے تو زلیخا پہ حملہ کیا تھا، یہ کو بات کرنے کی قابل ہے، اس کی بات کو مانی جانی چاہیے۔ کردار پہ انگلیاں اٹھتی۔ دائی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کردار پہ انگلیاں اٹھائیں، اس لیے کہ کردار کی وجہ سے توحید متاثر ہوتی ہے۔ اچھا 40 بیگمات اور زلیخا سمیت بادشاہ نے طلب کر لیا، آ جاؤ میں دربار میں۔ وہ آ گئی ہیں، انہاں کہا 13 سال ہو گئے نے سبب کہ آن تو ساڑی جان چھوڑو، اور میں اسا تو چھوڑے نہیں ہے، جڑا جیل 13 سال بیٹھا تھوڑے پیچھے او جے نہیں چھوڑے نا، غلطی تمہاری ہے بے ایمانو، اور بھگتا اس نے ہے۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ 40 سر جھکا کے کھڑی ہیں، جی اسا پھیرے دبائیں کوٹھی میں بہت، ہم نے پینگے تو بڑا ہی ہیں۔ ہاں زلیخا اصل کردار تو تمہارے آگے آؤ۔ ہاں زلیخا بھی اونج نہیں رہی، عزیز مصر مر گیا ہے، او گل ہن نہیں رہی، ظاہر ہے 13 سال گزر گیا، 13 سال میں بندہ نہیں جو رہا، او جوانی بھی نہیں رہی، او غسل بھی نہیں رہا، او زور بھی نہیں رہا، یہ دانی ڈگنی نہ سر دھا کے اگے آ رہی آخری، ہاں یوسف سچا تھا، میں نے یوسف کو اپنی جان کے متعلق برخلایا تھا، اس میں یوسف کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں، میری غلطی کی، یوسف کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یعنی ابھی بھی اس کے دل میں عقیدت اور محبت حضرت یوسف کی اسی طرح تھی، یعنی بڑی مجمع میں بڑی محفل میں اس نے اپنے آپ کو گنہگار اعلانیہ طور پہ کہہ دیا، اور حضرت یوسف کی پاک دامنی کا اس نے اظہار کر دیا۔ حضرت یوسف کو بتایا گیا کہ معاملہ صاف ہو گیا ہے، 12-13 سال بعد حضرت یوسف پیر باہر رکھا ہے سرکار، باہر آئے۔ بادشاہ نے کہا حضرت آپ جیل کے قابل نہیں ہیں، یہ میرا تخت ہے، میں نہیں ان لوگوں کو سنبھال سکتا، یہ لے میرا تاج، آپ اپنے سر پہ رکھیں، اس مسند کو سنبھالیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسری بات ہی نہیں کی، پیغمبر کا ہر قدم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ نے کیا انکار کرنا تھا، اللہ نے انکار کرنے ہی نہیں دیا۔ تھوڑا اوکھا کیتا خدا، او کھوئیں آزمایا، چنڈا براہوں کو پوائیاں، وقت لکھوایا، وقت اتھے پہنچایا، وقت الزام لگا، وقت 13 سال جیل جائیں، بٹے کٹیں، پتھرہ پہ سلتے، رکھی سکی کھا دیئے، وقت الزام لگے، وقت ہونا ہے۔ پھر باپ سے 40 سال ہو گئے جدا، پتہ نہیں بدریاں بدریے کہتے ہیں، پتہ نہیں براہمن کیا حال ہے، پتہ نہیں ابو کا کیا حال ہے، گھر کا کیا حال حوال ہے، یہ دکھ تھوڑا تھا حضرت یوسف کو، اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا، پہلی مرتبہ تخت پہ بیٹھ گیا، وہ کہا تو پڑ گیا۔ حضرت یوسف نے سارا غلہ ایک جگہ اکٹھا کیا، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت یوسف نے غلہ اکٹھا کیا تھا، وہ بہت بڑی ایک ہزاروں سال پرانی چار دیواری، میں نے اس کی ڈاکیومنٹری یوٹیوب پہ دیکھی ہے، یہ جو ہے نا یوٹیوبر وہ وہاں جاتے ہیں، منسوب ہے واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دور تک قحط پڑ گیا، اب تنگ پڑ گیا، کل کر لیتے ہیں آگے یہاں سے، تنگ پڑ گئے، قحط پھیل گیا، اس میں پتہ نہ بھی ہون روکا تھا، کل وقت 5 منٹ ہی خلاصہ ہوں، بہرحال جی قحط پڑ گیا، قحط چلتا 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 اتھے وانج پہنچا جتے حضرت یوسف نابا آیا، کنان جا ہے ہی نہیں کچھ کھانے کو، بیٹوں سے کہا پتر ایک بادشاہ ہے، میں سنا مصر نہ بادشاہ ہے، آخرین بہت چنگا، جتنا چنگا اتنا ہی سونا ہی جرے، دل نہ بھی چنگا، صورت نہ بھی چنگا، تو سہن کرو، اے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی جڑی کوئی ساڑھے کو پاٹے جھرکے ہوئے پیسے نہ پرانے کوئی کھوٹے سکے، اے لے لو تے ونڈ کے بادشاہ کو بھی اسا غریب لوگاں دکھا نہ مارے ہویاں ساڑھے ترس کرتے اسا اللہ دے اسا تے یقین کر بے غربت نہ مر گئے۔ یہ آئے جی انہوں نے، میں درمیان بہت سے بات چھوڑ رہا ہوں، ان بھائیوں نے اپنی سواریوں کے منہ باندھے کہ راستے میں کسی کی چراگاہ میں ہماری سواریاں منہ نہ ماریں،
یعنی ایک وقت آیا ان کا تقوی یہاں جا پہنچا تھا، غلطی ان سے ہوئی تھی وہ مانتے ہیں، قرآن نے جو ذکر کیا، اور پیغمبر کے بیٹے تھے، تقوی ان میں ضرور تھا، غلطی ہو گئی ان سے فارغ۔ راستے پہ جناب والا آ رہے ہیں، پہنچ گئے مصر، مصر کی حدود میں داخل ہوئے، اب ان کا نمبر لگنے والا ہے، محل میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام تاج پہنے، او تخت پہ براجمان ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ 10 کے 10 جب سامنے آئے نا، پیغمبر تھے نا حضرت یوسف، پیغمبر بنا دیے گئے تھے، پیغمبر کی بصیرت کو کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جیسے ہی پہلی نظر پڑی نا، حضرت یوسف بے چین ہو گئے، ظاہر خون نیڑے آوے تو اچھلتا کرے نا، بے چینی سی محسوس ہونے لگی کہ مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ جب غور کیا نا، سامنے کھڑے ہوئی سفید ریش بزرگوں پہ، داڑھیوں میں چٹیاں ہو گئی ہیں، برہمنیاں پرانیاں پاٹیاں پگاں بدھی ہوئی ہیں، کہ جھولے پاٹے رچائے ہوئے، مسکین غربت چہرے سے ڈھلک رہی ہے، جھلک رہی ہے۔ جیسے ہی ان کے چہرے دیکھے نا، اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں پہچان ڈال دی، فَعَرَفَهُمْ، قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، فوراً حضرت یوسف ان بھائیوں کو پہچان گئے، بے خدا نہ بلائے تو میرے دھرا نہیں آئے بدلے، 40 سالہ بعد دین تو میرے لالن بڑے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، قرآن کہتا ہے وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ بادشاہ کون ہے، حضرت یوسف انہیں پہچان گئے، وہ انہیں پہچان پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا، اور اپنے جو تھے نا وہ غلہ تقسیم کرنے والے، ان سے کہا ان کو پیسے نہیں گرنے، ویسے واپس کریں گے تو نہیں لیں گے، یہ خوددار لوگ ہیں۔ حضرت آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ ورنہ میں تو چنگا ہے نہ جانے تو نہیں سکتا، انہوں نے پیسے انہوں نے گلے چھپا چھوڑے، انہیں ایسی غلہ واپس کر دینا، انہوں نے بتانا نہیں، پتہ تھا نبی کے بیٹے ہیں، خوددار تو ہوں گے، غلے میں پیسے رکھ دیے، پھر انہیں بلایا، کہا کتنے بھرا ہو؟ کہا 11 بھرا، اچھا 11، ایک اور تھا وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اچھا وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، اچھا یہ جو تمہارا 11واں بھائی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بنیامین، آپ کو کیا ہے بادشاہ سلامت؟ فرمایا تو تم 10 آ گئے ہو، اسے لے کے نہیں آئے؟ کہا وہ چھوٹا ہے، اسے ابا بھیجتا نہیں ہے۔ اچھا اگلی مرتبہ جب آؤ نا غلہ لینے، اور ضرور آنا، اس سے ساتھ ضرور لا، اگر اسے تم نہ لائے تو بعد میں تو ساتھ غلہ چلا کو نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ جب گئے چند دن لگے، واپس جب گئے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو حضرت یعقوب سامنے بیٹھے تھے، نابینے ہو گئے تھے، حضرت یوسف کی جدائی میں رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئی ہیں، اکھیاں چٹیاں ہو گئی ہیں، تو حضرت یعقوب سے کہنے لگے ابا بادشاہ تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، اتنا سونا ایڈا نرم دل بندہ، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آنا تو بنیامین ساتھ میں، ہم سے پوچھتا ہے کتنے بھائی ہو، ہم مخائی کہتا ہے اسے لاؤ گے تو بدلہ دوں گا اور نہیں دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے، یہ بوریاں تو کھولو نا، بوریاں کھولے، دانے جو ہاتھ مارا تو پیسے، او تیری خیر بادشاہ سلامت، دیکھو ابا جان اب تو ضرور جاننا بنتا ہے، پیسے بھی واپس کر دی اس نے، اتنا اچھا آدمی، اب تو بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لے انجون کھڑے جی یوسف کھڑا لے، ٹھیک ہے انجون کھڑے جی یوسف کھڑا لے، فرمایا ہوں مہربانی کرے، میں دوسری مرتبہ تم پہ اعتبار کرنے لگا ہوں، خبردار جو میرے بنیامین کے بارے میں تم نے کوئی کوتاہی کی، انہوں نے کہا ہم کیوں کوتاہی کریں گے، جڑی ہو گئی سان کو غلطی ہو گئی، ابا ہم سان معاف کرنا، بس گل ختم۔ حضرت بنیامین کو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ غلہ ختم ہوا تو پھر لے کے چلے، راستے میں پھر انہیں خیال آیا حضرت یوسف کے ساتھ بھی، بنیامین کے ساتھ بھی زیادتیاں شروع کر دی، مڈ مرے آخر بادشاہ کا بلایا ہوا جا رہا ہے، بادشاہ نے سپیشل بلوایا ہے، واہ بھائی واہ، دیکھا ہے نہیں ہو بادشاہ دیوانہ ہوا چلا جاتا ہے، اسے بھی صحیح تانے شانے مارے، بہرحال لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکلتے ہوئے کہا تھا پترو تسا پیغمبر نے پتر ہو، جس سے بڑے نا مصر تو وکھرے وکھرے بڑے انج نہ ہوئے تسا نظر نہ لگ سونے تا انہیں بھی کہوں ہے، ظاہر ہے یوسف نے جو بھرا ہے سونے تا حسن، پیغمبر کی جو اولاد تھی عظیم تو تھے، بھاری بھرکم پاٹیاں، خوبصورت وجیح چہرے،
یہ لے کے حضرت بنیامین کو مصر آ گئے. حضرت بنیامین جب سامنے آئے نا تو حضرت یوسف حضرت بنیامین کو دیکھ کے پہچان گئے. یہ میرا نکا لالا ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. ضبط کے بندن ٹوٹنے لگے. حضرت یوسف کے ہونٹ کانپنے لگے. بس بے قرار ہو گیا کہ میں اسے پکڑوں. 40 سال ہو گیا بھائی صاحب، وہ آکر سوکھا ہے. سمجھے بڑی بڑے اوک ویکھی کھلا ہے یہ بندہ جڑا تخت پہ بیٹھا ہے. بے قرار ہوئے نا تو وہی آ گئی پیغمبر نا تھون ڈھلے نہیں کرتے. ابھی نہیں، ابھی امتحان تھوڑا سا اور باقی ہے. آپ برداشت کریں، بتا ضرور دیں ایسے کہ میں کون ہوں، لیکن ایسا نہیں کرنا جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ان بھائیوں کو شک پڑ جائے گا. ان کا کھانا لگاؤ جی، کھانا کھا کے جائیے گا. رات یہی رہنی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے میرے ملک کے. کھانا لگ گیا جی، 2-2 کی جوڑی بن جاؤ. یہ مورخین نے لکھا ہے، قرآن میں نہیں ہے. 2-2 کی جوڑی بن گئی، ایک پلیٹ میں 2-2 کھاؤ. وہ 10 تھے، وہ 5 پلیٹوں میں پورے آ گئے. رہ گیا بنیامین کہ میں کس کے ساتھ کھاؤں. حضرت یوسف نے کہا میرا بھی کھانا لگاؤ. کھانا لگایا گیا پلیٹ میں. حضرت یوسف نے بنیامین سے کہا کہ آپ میرے نال کھا لیں. کوئی بات نہیں. وہ جھجکے بادشاہ کے ساتھ آ جاؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. زبردستی بٹھا لیا سارا. اب ان کے پیٹ کے جو مروڑ تھے وہ قابل دید تھے. وہ نوالے کھائیں یوں دیکھی کمال ہے. پہلے بلوایا بادشاہ اپنے تشت میں کھلا بھی رہا ہے. حضرت بنیامین تھوڑے جھجک رہے تھے کہ بادشاہ کے ساتھ پہلا موقع تھا. اتنے عظیم آدمی کے ساتھ کرسی لگائی بٹھوایا. حضرت یوسف نے کیا کھانا تھا، وہ ایک بہانہ تھا. نوالے بنا بنا کے یوں پلیٹ میں حضرت بنیامین کی طرف کرتے گئے اور چہرے سے نظر ہٹتی نہیں رہی حضرت یوسف کی حضرت بنیامین سے. وہ تھوڑے نروس ہو گئے کہ مجھے کیوں دیکھتا ہے، مجھے کیوں دیکھتا ہے. نوالے بنا بنا کے کہ آپ میرے مہمان ہیں، آپ کھائیں آپ کھائیں، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. حضرت بنیامین نے کھانا کھا لیا. فرمایا آپ ان 2-2 کو ایک ایک کمرہ دے دو، ایک ایک کمرے میں چلے جاؤ. وہ 2-2 ایک ایک کمرے میں گئے. وہ پھر ادھر بھی گپیں کریں یار ایڈی عزت اسوں گاڑی میں پایا. اس کو پھر حضرت بنیامین دیکھے کہ میں کدھر جاؤں. حضرت یوسف نے کہا تو میرے ساتھ آ جاؤ، میرے بیڈ روم آپ آ جاؤ. حضرت بنیامین پریشان ہوگا، پریشان نہیں ہونا، آپ میرے ساتھ آ جاؤ، آپ ہمارے مہمان ہیں، کوئی بات نہیں. وہ 2 پورے ہو گئے، آپ میرے ساتھ آ جائیں. حضرت بنیامین کو حضرت یوسف لے گئے. اللہ آکھیا مڑ پیغمبر ہون وکھرے ہو گئے ہو، ہون اجازت. اب بتا ہون ہائے نہ ساڑ کٹ. پھر حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو روئے. حضرت یوسف حضرت بنیامین کے سامنے جا کھڑے ہوئے. فرمایا بنیامین جب نام لیا تو وہ حیران ہو گئے، میرا نام آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ حضرت بنیامین نے جو چہرے میں غور کیا فرمایا یوسف. کہا انا یوسف، میں یوسف. پھر دونوں بھائی لپٹ گئے ایک دوسرے سے، لپٹ گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ رات پھر دونوں بھائیوں کی روتے ہوئے نکلی. پھر وہ دکھ سنائے بنیامین نے جو 40 سالوں میں اس نے دیکھے تھے. اپنے والد کا رونا سنایا، ماں کا چیخنا چلانا سنایا، در و دیوار کا ویران ہو جانا سنایا. تیرے جانے کے بعد جو ہمارے بابا کی حالت ہوئی ہے نا، پھر جو سنائی حضرت یوسف کی چیخیں نکال کے رکھ دی حضرت بنیامین. ساری رات باتیں کرتے رہے اور صبح جب ہونے کے قریب آئی نا تو حضرت بنیامین سے حضرت یوسف نے پوچھا کہ ان کے ساتھ جاؤ گے؟ میں تو اللہ نہیں کہ ان کے ساتھ میں ہوں. تو جیڑی میں نے عزت کی ہے پلیٹچ نال کھوائی، ساتھ کمرے میں لے گئے ہو، ہوں تو ماں رائے تے انہاں ماں سٹنا. انہاں تو دان نہیں پتا تھا، کہاں پتا تیرے تو زیادہ ایک کون جان سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں ویسے تو تمہیں روک نہیں سکتا، میرے ملک کا قانون نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں، میرے ملک میں قانون یہ ہے کہ کوئی چوری کرتا پکڑا جائے تو وہ اس کا ہمیشہ کے لیے غلام ہوتا ہے. اب ایسا کرتے ہیں، تیرا جو غلہ ہوگا اس میں اپنے سونے کا گلاس چھپاؤں گا جس سے میں غلہ تقسیم کرتا ہوں. پھر پکڑ لیں گے تجھے، میں اپنے پاس رکھ لوں گا. وہ سمجھے گے کہ چوری پکڑی گئی، تو میرے کو رہ پاوے. کاٹ ڈن ہو گئی، اوکے ٹھیک ہو گیا. حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کے غلے میں وہ چھپا دیا. جب یہ قافلہ لے کے نکلے تو پیچھے سے آواز لگائی، اوے قافلے والے ہو ذرا صبر، رک جا چورو. وہ
پیچھے پلٹے کس کو بلایا جا رہا ہے؟ کہا تو سنال چوری کر کے جا رہے ہو، بادشاہ کا گلاس سونے کا لے کے جا رہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کبھی چوریاں نہیں کی، ہم پیغمبر ذاتے ہیں، ہم تو اپنے جانوروں کے بھی منہ باندھ کے آتے ہیں۔ کہا تو سنا چور اور کون ہے؟ اور تھا کون رات کو؟ تلاشی لو۔ پہلے باقیوں کے غلے کی تلاشی لی گئی، آخر میں حضرت بنیامین کے غلے کی تلاشی لی، جن میں غلہ کھولا گلاس میں باقی حضرت یوسف سے کہتے ہیں یہ کوئی نئی گل نہیں، اس میں ایک اور بھرا آیا یوسف نائنا وہ بھی چور ہے۔ حضرت قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کو اتنا غصہ چڑھا ان پہ، میرے منہ کے میرے بارے کر رہے ہیں گل، پتہ ہے نہیں کہ میں ہوا ہی۔ اچھا وہ بچپن کی ایک بات تھی نا کہ یہ اپنی پھوپھی کے پاس ہوتے تھے نا، تو جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ حضرت یعقوب سے کہ یوسف کو نہ لو مجھ سے، تو ایک کپڑا ان کی کمر کے ساتھ باندھ دیا تھا، تو وہ پھر چوری ان سے پکڑی گئی تھی، ظاہر ایک ہیلا تھا، تو وہ پھوپھو کے پاس ہی کچھ عرصہ اور رہے۔ بس یہ ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے، اس طرف اشارہ تھا کہ اس میں غور کراؤ بھی نہیں ہونی، کوئی نئی گل نہیں ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم اس کی جگہ ہمیں رکھ لو، تمہاری مہربانی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو ظلم ہے، اس کی جگہ تمہیں کیسے رکھ لوں؟ جو بڑا بھائی تھا نا اس نے کہا بھائی گال سنو، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا ابا کے سامنے۔ ابا کہے گا ایک لے کے گئے ہو تو وہ کم کرائے ہو، اور بات کوئی نہیں ابھی کم کر کے آ گئے ہو، پھر میں کیا کروں گا؟ تم جا کے اپنے باپ سے کہو کہ نب نکسرا تیرے بیٹے نے چوری کی۔ یہ گئے حضرت یعقوب انتظار میں جب گئے تو باقی کے تھے بنیامین کے تھے، اگر تیرے پتر چوری کی تھی تو نہ پکڑے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم دوہرا گیا، کہا کہ میرا پتر ہوئے، میرا تربیت یافتہ ہوئے تو چور ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے پھر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، پہلے میرا ایک لفظ جب تم نے گم کر دیا، اب دوسرا بھی گم کر کے آ گئے ہو۔ کہا اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں، اس نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب کے تو رئی سے کسر بھی نکل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اللہ کے لیے جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کرو، ہو سکتا ہے اللہ وہ ہمیں واپس لوٹا دے، ابھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ امید ہے۔ تو جڑے پوتریاں تے پوترے آئے نا وہ نیڑے لگ گئے، ابا اے خدا دا ہوں تو یوسف نے ذکر چھوڑ دیا، پتہ نہیں اس میں ہڈیاں بھی ہو سکتی نہ ہو سکتی۔ کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں۔ یہ دونوں گئے۔ حضرت تفسیر مدری میں ہے یوں یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا، یعقوب بن اسحاق عزیز مصر کے نام خط، اسی کے نام لکھ رہے ہو جو تمہارا ہی خون ہے، اپنے بیٹے کے نام لا علم کے پتہ نہیں تھا۔ تو جب خط لکھا اس میں تھا کہ ہم بڑے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم نے بڑے دکھ اٹھائے، اللہ نے ہمیں بڑا آزمایا ہے، ہم مزید دکھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں تمہارے آگے منت کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے آرزوئی کرتا ہوں کہ ہمارا امتحان نہ لو، ہمیں اللہ کے لیے معاف کرنا، ہمارے دکھوں کو مزید بڑھاوا نہ دیا جائے۔ بڑا دکھ بڑا ایک خط ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط، یہ لے کے حضرت یوسف تک آئے۔ حضرت یوسف نے جیسی خط کھولا، حضرت یوسف کی چیخیں نکل گئی، حضرت یوسف کی چیخیں نکل گئی۔ دوسری مرتبہ جب آئے تھے تو گھر کے برتن اٹھا کے لائے تھے، ٹوٹے پھوٹے برتن، پیالیاں جگ ٹوٹے، بھئی اے لے لو کسار تو کوئی شاید نہیں، اس نے بدلے آسان کو تھوڑی دانے دے چھوڑ۔ حضرت یوسف نے جب گھر کے حالات دیکھے نا تو اب صبر کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ جب ابا جان کا خط دیکھا نا اپنے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور اس پہ ٹپکے ہوئی حضرت یعقوب کے آنسو بھی تھے، تو حضرت یوسف کے ضبط کی انتہا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب اجازت ہے، اب بتا دے انہیں کہ میں کون ہوں۔ حضرت یوسف نے قریب کیا اپنے ان بھائیوں کو، ذرا میرے نزدیک آؤ۔ وہ نزدیک آئے، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کیسے جانتے ہیں یوسف کو؟ فرمایا میرا چہرہ دیکھو، میرے اندر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ یوں غور کرتے ہیں، جو بڑا بھائی تھا وہ ناک بھی وہی، خد و خال بھی وہی، ماتھا بھی وہی، رنگت بھی وہی۔ قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تو یوسف تو نہیں ہے؟ انا یوسف وہذا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔
چیخیں نکل گئی بھائیوں کی. حضرت یوسف کے ساتھ لپٹ گئے, قدموں میں بیٹھ گئے, اللہ کے لیے ہمیں معاف کر. میں تمہیں معاف کیا, لا تسریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے, میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. تم میرے بھائی ہو, تم برے نہیں تھے, شیطان برا تھا جس نے تمہیں میرے خلاف رگلایا تھا. میں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں لیکن میں تم سے ذرا برابر کسی چیز کا بدلہ نہیں لوں گا, میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. اب کیا کریں, بھائیوں نے جب خوب رو لیا نا, خوب رو لیا, وہ تو اب کیفیت ہی باقی نہ رہی. حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتارا, حضرت یوسف نے کرتا اتار کے یہوذا کے ہاتھ میں دیا, اور جس نے بچپن میں جھوٹا فون لگا کے ابا جان کو کرتا دکھایا تھا کہ او یوسف بھیڑیا تھا, اسی کے ہاتھ میں دیا کہ جا یہ میرا کرتا ابا جان کی آنکھوں پہ ڈال تو اللہ ابا جان کی آنکھیں واپس کر دے. یہ معجزہ ہے حضرت یوسف کا. یہ کہتا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا اس جناب گھوڑے تے ایڑ لائیے تے روانہ کنان کی طرف, کہ جلد سے جلد میں پہنچوں اور ابا جان کو خوشخبری دوں. یہ جب پہنچا نا, جیسے ہی مصر کی حدود سے نکلا, حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے نا اپنے پوتے پوتیوں کو اکٹھا کر لیا, نواں دے پوتریاں پوترے اکٹھے کر لے. ادھر آؤ, ادھر میری ایک بات سنو, میری ایک بات سنو. سارے قریب آئے کہ پتر آج دادا جان کیا کہتے ہیں. کہا پترو آج تسی کدے ماں انج نہ آکھو بے بابے نہ دماغ خراب ہو گیا تو میں اج گل کراں. کرو بابا جی, کیوں پریشان ہو, کی ہویا؟ میں آج ماں یوسف کی خوشبو آنی پئی, آج 40 سال بعد مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انہاں کا ابا وہی پرانی باتیں, ہم نے سمجھا پتہ نہیں کیا بات. فرمایا نہیں بچے ہو, ای خوشبو انہاں 40 سالہ چ نہیں ہے, یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے. مجھے لگتا ایسے ہے میرا رب میرا یوسف مجھے ملانے والا ہے. انہوں نے کہا بابا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی, ٹھک دروازے پہ خوشخبری والا لگا. ابا خوشخبری ہو, ابشری خوشخبری ہو ابا. آتے ہی کرتا حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ ڈالا. حضرت یعقوب تو دائیں بائیں دیکھنے لگے. اللہ نے آنکھوں کا نور واپس کیا. کیا خوشخبری لائے ہو, خیریت ہے, کیا خوشخبری لائے ہو؟ فرمایا ابا وہ جو عزیز مصر نہیں ہے اور جس کے نام آپ نے خط لکھا ہے اور جس نے بنیامین کو روک لیا تھا, جس سے غلہ لے کے آتے تھے, آپ کہتے ہیں کہ بڑا چنگا بڑا اچھا ہے, وہ گورے. میں پتہ گورے, اور میں اتوڑے یوسف ہے, تیرا یوسف زندہ ہے. وہی عزیز مصر وقت کا حکمران جو ہے وہ تیرا اپنا سگا بیٹا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے صحت نہیں پوچھی, فرمایا وہ کیسا ہے. حضرت یعقوب کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا اسلام پہ ہے یا کفر پہ ہے. سب سے پہلی فکر ملنے کے بعد حضرت یعقوب نے ایمان اور اسلام کی. فرمایا الحمدللہ صرف مسلمان نہیں ہے, وہ پیغمبر بھی ہے. حضرت یوسف یعقوب کی خوشی دگنی ہو گئی. اور کیا جی, انہوں نے یہ کپڑے بیچے ہیں, یہ آپ کے لیے جوڑا ہے, یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے, یہ آپ کی بہوؤں کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے ہیں, اور یہ اتنی سواریاں اونٹ بھی ساتھ بیچے ہیں. اور یوسف کہتا ہے میں آ نہیں سکتا, میں چونکہ حکمران ہوں میں رعایا چھوڑ نہیں سکتا, اس لیے میرے ابا کو میرے پاس لے آ, بلکہ ابا تو کیا سارا خاندان ہی میرے پاس لے آؤ. تیاریاں کرو جی. تو اندازہ لا سکنا کہ خوشی نہیں دی دھڑ جڑے خوش طریقے کی نہانے ہو بھئی مانی کہ آج خدا کو بدلہ گرنا, پورے روزے کھٹی کمائی کرنے ہو نا, تو چاند رات والے دھاڑے فرشتے تھوڑے لفافے پیک کرنے پہ ہونے, اس کو اتنا ثواب, اس کو اتنا, اس کی مغفرت لکھ دیں یا اللہ, ہاں لکھ دو. اس کی لکھیں نہیں, اس کے دل میں تو رمضان کی ابیت ہی نہیں تھی, یہ تو روزے رکھے مجبوری نہ. عید جناب پیچھے لمحہ پہ آرام ہے, عید ماں دا لاؤنا نے چکر چلنا ہے. میں اس دن بھی گل کرتی ایک ہونا جنازہ, اس سے میت تکے ہونی, ایک ہونیاں تراویاں, اس سے لاشا پچھ ہونی, تراویاں لاشا پچھ ہونی. بہرحال جی جہالت کا دور اچھا تھا. اب چونکہ جدید دور تعلیم کا دور آ گیا ہے, اب لوگ کہتے ہیں ثابت ہے کوئی نہیں, کیوں تعلیم آ گئی ہے. ایسی تعلیم پہ لعنت ہے جو تعلیم آباء و اجداد جو باتیں کرتے رہے صحابہ کرام کی اجماعی سنت کی حضرت عمر کی جاری کرتا ہونا نا ثابت پوری پڑھی میں پڑھی کہ خیر کوئی یہ ایک اضافی بات ہے, یہ نفلی عبادت ہے. یعنی اب علم آ گیا نا تو اس لحاظ سے خدا کی قسم وہ جہالت اچھی تھی کہ جب بڑھے بڑھے بابے شوق کے 20 کھڑو کے پڑھنا ہے لگنا فوٹے حل نہیں ہے.
ہن جوان نہیں آ جوان نہیں کیڑا ثابت ہے پڑھو نہ پڑھو ایک گل ہے کیڑا گناہ ڈھنا نفی عبادت دے یہ انہوں ضروری یوسف والی دو سنگت جی ہاں پر یہ اللہ کی توفیق ہے نا یہ کہیں بتا تو نب کے تبھی نہ پڑھوا سکنا یہ تو اجر خدا دینا میں تو نہیں دینا نہ تو سا دینا میں ان تک کھاتے اس جڑے کھل سکنا جدھر چاند رات ہو سی ایسے بندے کی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے دل میں رمضان اور رمضان کی عبادات کی اہمیت نہیں اس کی مغفرت نہیں لکھی جاتی یہ حدیث سے ثابت ہے میری بات نہیں ہے تو چاند رات والے دن یہ فیصلے ہوتے ہیں جس دن میں اور آپ بجائے یہ کہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں نے حق کی جگہ فیصلہ لکھیں صبح میں عید کی ٹائم پہ آ کے میں یہ خوشخبری سننا چاہنا کہ تو نام بخش دیتا گیا فرشتے ہر بندے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو بخشا ہوا ہے جا تو اللہ معاف کر دیتا تیرے سارے معاف ہیں بخشا بخشایا تے جیڑا ہونا نا بیچ اے جا کھلوتا ہوا اساں کراس کر چل پڑا اگلے دن جا کے تو چاند رات والی رات وہ بازار والی نہیں ہے وہ اللہ کو منانے والی رات ہے یہ رمضان کی باقی بات میں لکھا ہے تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ نازک ہے جو ہم رن رن سلر سر کاٹ کے جناب کہتے ہیں اپنا جتیاں گنا پورا مہینہ تو کوئی نہیں گنا چاند رات جڑے وہ بل چکا یاشی ہونے نے شیطان تازہ تازہ کھلا ہونا نا وہ حضور نے سنتا بھی منڈ کے دیو نالیاں منڈو تو واتر پڑا سارے شریف ایسے کہنے بندہ گلا کرے تیاریاں ہو رہی ہیں بھائی آج حضرت یعقوب کے گھر میں عید سے زیادہ بڑی خوشی ہے حضرت یعقوب کو پہلے مجھے نام ہے تو ایک میں تخیل تصور بیان کر رہا ہوں پتریاں ملن دینا پیا بابا 40 سال بعد وفی روایت 80 سال بعد ایک روایت 80 سال کی بھی ہے واللہ اعلم بہرحال یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا چیدہ چیدہ خبر رکھتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے حضرت یعقوب قریب آتے گئے حضرت یوسف نے انتظام کر لیا فوجوں کے بڑے دستے استقبال کے لیے مصر کی حدود سے باہر حضرت یوسف نے کھڑے کر دیے آدھے اس طرف آدھے اس طرف درمیان میں سجی سجائیاں سواریاں کھڑی کر دی جس پہ ابا جان کو بٹھا کے لانا تھا حضرت یعقوب کا قافلہ جب ٹیلے سے بلند ہوا نا اور سامنے وہ فوجیں کھڑی تھی تو مورخین نے جو نقشہ کھینچا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فاخرانہ لباس میں شاہی لباس میں تاج سر پہ رکھا ہوا ہے پہلی مرتبہ بچپن کے بعد باپ کے سامنے ہوئے تھے اور نگاہیں اٹھانے کی جرت نہیں کر رہے تھے کہ میں اپنے ابیاں اس کمزوری کنج ویکساں تے میرا ابا ماں اس حالت وچ کنج ویسی کہ پترا میں رول گیا تے تو تاج پائی کھلا اللہ یہ تصور ایک عام بندے کے اپنی میرے خیال میں رونگٹے نکال دے گا چیخیں نکال دینے کے قابل ہے جو جو قریب آتے گئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کے حضرت یوسف کو پہلی مرتبہ دیکھا حضرت یعقوب مورخین کہتے ہیں کہ گر پڑے تھے گھٹنوں کے بل ٹانگوں میں ہمت نہ رہی تھی کہ میں اپنے اس پچھلے بیٹے کو گلے لگا سکوں بھاگ کے حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو گلے لگا لیا تھا بیٹھ کے اور روتے رہے گھنٹوں بیٹھے رہے اور روتے رہے مصر کی رعایا نے پہلی مرتبہ اپنے بادشاہ کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوں حضرت یوسف کے چہرے پہ ہاتھ مارتے تھے اور انگلیاں دیکھتے تھے ہاتھ دیکھتے تھے چہرہ دیکھتے تھے بازو دیکھتے تھے پاؤں دیکھتے تھے کہ کیا بدل تو نہیں گئے تو یہ ایک محبت تھی ایک باپ بیٹے کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو اٹھایا اور شاہی سواری میں بٹھا کے اپنے مصر سے تخت پہ بٹھا دیا تھا کہ ابا تیری جگہ وہ نہیں تیری جگہ یہ ہے وہاں بٹھایا اور جب حضرت یعقوب نے ہڈوں بچوں کی صدا دیکھی حضرت یوسف کا احترام اور حکم دیکھا تو بھی بولتا تھا حضرت یوسف کا آرڈر چلتا تھا حضرت یوسف کا جب دیکھا تو حضرت یعقوب اترے نہ تخت سے بھائی بھی اترے نا اور حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے فوراً بھاگ کے حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کو اٹھایا نہ ابا نہ تو میرے سامنے ڈھانا پیا حضرت یوسف بولے ابا ایک بات کہوں کہ جی کہو بیٹا جی اور یہ وہی میرے بچپن کی خواب ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک سورج ایک چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے یہ 11 ستارے میرے بھائی ہیں سورج آپ ہیں چاند یہ میری خالہ جو جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا سوتیلی اماں یہ چاند ہے اللہ نے آج میری تعبیر پوری کر دی ہے اور حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا ابا مجھ پہ اللہ نے بڑے احسان کیے مجھ پہ اللہ نے بڑے احسان کیے
خدا گواہ ہے، حضرت یوسف نے جتنے دکھ دیکھے تھے نا، ایک دکھ کا بھی اپنے باپ سے ذکر نہیں کیا، اور جب اپنے باپ کے سامنے آئے اللہ کی شکوے نہیں کیے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو گنوانا شروع کیا کہ میرے رب نے مجھ پر بڑے انعام کیے، نہیں بتایا کہ میں کنویں میں تھا، نہیں بتایا کہ مجھے بھائیوں نے تھپڑ مارے، نہیں بتایا کہ میرا ابا منڈیوں میں مول لگتا رہا ہے، مجھے دھکے لگتے رہے منڈیوں میں، نہیں بتایا کہ ابا مجھ پہ زنا کے الزام لگے ہیں، نہیں بتایا کہ ابا میں 12-15 سال جیل میں رہا ہوں، میں نے پتھر ٹوٹے ہیں، میں پتھروں پہ سویا ہوں، میں نے روکھی سوکھی کھائی ہے، نہیں بتایا۔ پہلی ملاقات ہوئی تو اللہ کے شکرانے گنوانے شروع کیے کہ اللہ نے مجھ پہ بڑے احسان کیے۔ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ تم پہ حالات مشکل آ جائیں ہمیشہ رات نہیں رہتی، دن ضرور چڑھا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا ہے، انتہائی